ادھر ایک قربان نعمت غور فرماویں جروی عن عقیل ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال سافرت مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرأيت منه ثلاثة اشیاء فاستقر الاسلام في قلبي بسببها فأولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته وكان بحذائه أشجار فقال لي امضي إليها وقل لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالين وكونوا لي سترا فإني أريد أن نتوزع فخرج فما استمدد الرسالة إلا والأشجار قد انقطعت من أصولها وتحولت حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى مكانها والثاني غلبني العطش فطلبت الماء فلم أجده فقال له عليه الصلاة والسلام اسعد إلى هذا الجبل واقرأه مني السلام وقل له إن كان فيك ماء فاسقني فقال فصعدت الجبل وقلت له ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما استمدد كلامه حتى قال الجبل بكلام فسيح قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا منذ يوم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. یہ حدیث مبارک ترجمہ جلدی جلدی سنو توجہ تاکہ میں دوجی بھی پڑھوں. حضرت عقیل پاک فرماندے نے فرمایا میں حضور نال سفر کر رہا سا. آج کل دے 14ویں صدی نے مولوی نو بہتا دین سمجھ آ جاندا ہے. جس نے حضور دی گود پرورش پائی ہوئی جنہاں نو سنبھالیا حضور نے وڈا حضور نے کیتا جوان حضور نے کیتا کٹیاں پوائیاں کٹیاں سمجھ دے ہو اپنے منہ وچوں لعاب دہن مبارک کڈ کے تے اگلے دے منہ شریف دے اندر پایا. اصل دین تے انہاں کو لوانا نا جی ذرا بولو سبحان اللہ. کی دین ہے توجہ ادھر ویکھیا ذرا غور فرماویں جے میرے مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا حضرت عقیل فرماندے نے فرمایا میں اپنے پاک نبی نال سفر کر رہا ہوں سفر کردیاں مدینے دے تاجدار نال سفر کر رہا ہوں. فرمایا کلمہ پڑھیا ہویا مدینے دے تاجدار نال سفر کر رہا ہوں. اپنے پاک نبی دے نال جدو سفر کرنے میں کچھ کلاں ویکھیاں نے کچھ کم ویکھے نے جنہ دی وجہ نال دل دے اندر اسلام پکا ہو گیا ہے. اسلام پکا ہو گیا میں اسلام تے پک گیا ہوں غلبہ ہو گیا ہے اسلام دا میرے سینے دے اتے اسلام پک گیا ہے. میرے پاک مدینے دے تاجدار دے معجزے ویکھے نے جنہ دی وجہ نال میرے دل دے اندر اسلام پختہ ہو گیا ہے اسلام پک گیا ہے. سونےاں اونا دے دلان دے اندر اسلام دا غلبہ نہ کیوں نہیں ہو سکتا جنہاں نو پاک نبی نے اپنی اکھاں دے سامنے پالیا سامبیا وڈا کیتا جنہاں نبی دا چلنا بھی ویکھیا ہے نبی دا ٹرنا بھی ویکھیا ہے میرے نبی دا سونا بھی ویکھیا ہے. میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وچ گل مولا علی دی آ جاندی ہے میں جلدی نالو بھی بیان کر دینا وا. میرے مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو علی پیدا ہوئے نے ایک روایت دے اندر 6 مہینے ہوتا ہے 6 مہینے دے علی ہو گئے نے. ایک روایت دے اندر ہوتا ہے علی 3 مہینے دے ہو گئے نے. میرے پاک مدینے دے تاجدار ابو طالب پاک دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نے فرماندے نے فرمایا چاچا جی علی سانو دے دیو علی سانو دے دیو. میرے مدینے دے تاجدار نے علی نو اپنی گود دے اندر اٹھایا ہی یا 3 مہینے دی عمر ہے یا 6 مہینے دی عمر ہے چلو سال ہی لا لو. میرے پاک مدینے دے تاجدار نے ننے شہزادے علی نو اٹھایا اپنی گود دے اندر. آپ اپنے والدین کو لے کے آ گئے نے ابو طالب ورا کو لے کے آ گئے نے اپنے گھر دے اندر لے آندا ہے. علی نو اپنے گود دے اندر پالیا سنبھالیا بڑا کیتا ہے. میرے پاک مدینے دے تاجدار علی نو اپنے بستر تے لٹایا ہے. علی میرے پاک نبی دے بستر تے لیٹ دے رہے نے اس بستر تے آرام کیتا ہے. اور سونےاں
نے ہجرت دی رات علی بستر تے لیٹے نے جدوں میرے نبی نے مکہ چھڑیا ہے مدینے دے اندر آئے نے علی بستر تے لیٹے نے علی نو میرے نبی نے فرمایا تسی بستر تے لیٹنا ہے میں کہ سونیا علی بستر تے کیوں نہ لیٹ دو جس علی نو بچپن تو پتا ہے پاک نبی دے بسترے تے لیٹنے دی عادت بنی ہے آرام کرنے دی عادت بنی اس سے علی نو پتا ہے اے نبی دا بستر ہے اس بستر دی کی شان ہے اس بستر دا کی مقام ہے توجہ میرے مدینے دے تاج ایک گل کرن لگا ہاں توجہ فرماوے جی بڑی بڑی گل بیان کرن لگا حضور دے بستر پاک تے علی نے بچپن سارا گزاریا ہے تسی دسو چھوٹے بچے نو پتا ہوندا ہے پیشاب کرنا ہے کہ نہیں کرنا سکی تے کرنا ہے گلی تے کرنا ہے پتا ہے بچے نو نہیں پتا ہوندا علی پاک دی عمر مختلف روایات نے لیکن سال تو اتے نہیں بولو سال تو اتے نہیں جدو حضور نے لے آندا ہے علی نو اپنے کول ایک روایت یہ بھی آیا کہ جدو جمے نے علی پاک حضور نے ادو ہی فرمایا سانو دے دیو چلو تسی ساریاں روایتاں کٹھیاں کر کے سال ہی رلا لو توجہ سال دے علی سن حضور کول گئے حضور فرمایا علی آج تو بعد ماں والا پیار بھی میں دیاں گا پیو والا بھی میں دیاں گا سنبھالیا جی توجہ فرماویا جی کوئی بندہ کتاب چنی کٹ کے دے سکتا جاؤ چیلنج کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ حضور دے بستر پاک تے علی نے پیشاب کیتا تے پھر ذرا کہہ لو جس علی نو بچپن دے اندر اتنی خبر ہے کہ یہ نبی کا بستر ہے یہ حضور کا مبارک بستر ہے اس بستر کی کیا شان ہے جس علی کو بچپن کے اندر حضور کے بسترے کے مقام کا پتہ ہے وہی علی جانتا ہے کہ ہجرت کی رات نبی کے بستر پر کیسے لیٹنا ہے اور تو اٹھے ہاتھ کدھا اٹھنے نے ادھر ہاتھ جا کے بولو اسی علی کو پتا ہے کہ حضور کے بسترے پر اور تاں کر کے علی پھر ستے تو انہوں پتا ہے جن دی عادت بنی ہوئے اور مثال دے طور تے ایک بندے دی عادت منجی دے سون دی بنی انہوں بیڈ تے سواؤ گے اوکھا ہوئے گا ایک بندہ ساری زندگی ستا ہی منجی تے انہوں تسی مدرسے لے جائے انہوں چل چٹائی تے سوتے ہو ساری رات کدی آئیں تے کدی آئیں آکے جی مولوی صاحب پہلی باری پھنسے ہیں کدی چٹائی تے ستا ہی نہیں عادت ہی نہیں جی تو تانوں پتہ ہے جتھے عادت نہ ہوئے اتھے بندہ بے چین ہوندا ہے تے جتھے عادت مثال دے طور تے میں اکثر تقریر کرنا وا جتھے جانا وا مینوں اگلے گھر نیندر کوئی نہیں آوندی شروع دی عادت ہے یا اپنے مدرسے چٹائیاں دے سوندے ہونے ہیں یا اپنے گھر ایک عادت بنی توجہ یہ تے سونا ایک باقی کسی دے گھر سون دی عادت نہیں بنائی کدی تا مشکل بندی جڈا مرضی سونا کمرہ تے بسترا کیوں نہ ہوئے عادت دی گل ہے نا جتھے عادت بنی اوتھے سونی نیندر آ جاندی توجہ ارے لوگ کہتے ہیں کہ علی پاک نبی کے بستر پر ایسے لیٹ گئے اتنی گہری نیند سو گئے تو کہنا پڑے گا نا کیوں سو گئے جنہ بچپن اچھی عادت بنائی ہوئی سی آئے آئے حضور دے بستر تے سون دی توجہ فرماوے جی حضور علی پاک نے لے کے کارے چاہے بولو تے سارا سنبھالیا سب کچھ کیتا تو وہی اب علی جو اپنی زبان سے فرمائیں گے ان کی مانیں گے نا یا آج کے 14ویں صدی کے ملا کو مانیں گے جو کہے گا میری تحقیق زیادہ ہے مجھے تحقیق ہو گئی ہے پچھلے کو کسی کو نہیں ہوئی مجھے ہو گئی ہے توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ میں انہا ہاتھ بن کے آکھاں گا سیدان دے پیچھے لگن نال حضور دی آل دے پیچھے لگن نال بندہ جنم نہیں جاندہ ہے یہ پکی بات ہے پکی بات ہے باقی ہر برادری کسی دے پیچھے بھی بڑھو گے نا مرو گے ایک نہ ایک دن ضرور مرو گے جی اگر وہ کسی دوجے پاسے لگا گیا لیکن سن لو حضور دی آل دے پیچھے چلن نال ایک نسبت علی تو اڈے کل باقی ہے اگر وہ نبی کی شریعت پر خود نہیں بھی چلتا لیکن ان کا ادب و حیا اگر تو کرتا رہے گا تو گویا کہ تو نبی کے خون کا ادب کر رہا ہے نبی کے خون کا حیا کر رہا ہے ارے جڑا نبی دا خون پی جاوے
ایس گل تے جندے ہاتھ تھلے رہے میں سمجھا گا دل مردے والا بندہ ہے جیڑا نبی دا خون پی جاوے اوندے تے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے کہ جیڑا خون مصطفیٰ دا حیا کرے اوندے تے بھی جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے خون مصطفیٰ کا ادب کرنے والا کیوں نہیں جنت جائے گا جب خون پینے والا جنت جا رہا ہے توجہ ہے ذرا بولیے سبحان اللہ اب توجہ فرمائیے مولا علی کی بات کرتا ہوں میں حضرت عقیل پاک کی بات کرتا ہوں سبحان اللہ حضرت عقیل فرماندے نے میں جا رہے ہیں حضور نہ ترجمہ کر رہے ہیں فرمایا میں رستے کی ویکھیا میرا دل جی اسلام پکا ہو گیا فرمایا میں کھلوتا ہوں حضور پاک نو قضائے حاجت ہوئی توجہ ہے قضائے حاجت ہوئی ارادہ مبارک بنیا پیشاب مبارک کرنے دا توجہ آپ نے فرمایا کی فرمایا ادھر ویکھیا ذرا غور فرماوے جی آپ نے فرمایا اے عقیل عرض کیتی جی میرے آقا حکم فرماو فرمایا میں پیشاب کرنا ہے صحرائے کیے گئے ایک درخت سی حضرت عقیل پاک نے حضور نے فرمایا عقیل جاؤ نا ادھر میں پیشاب کرنا میں نے اولا چاہیے کی چاہیے وا حضرت عقیل فرماندے نے حضور حکم ہوئے فرمایا جاؤ اور درخت نو میرا نام لو اچھا جی درخت حضور دے نا تے بھج پوے تے اسی کڈے خوش نصیب ہیں جڑے حضور دی محفل چائے بیٹھے ہیں نیت چنگی والے ذرا سبحان اللہ کہو ادھر ویکھیں ذرا غور فرماوے جی میرے مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض کی تھی جی میرے سونا حکم فرمایا جاؤ جا جلدی کر فقال علی امدی الیہا وقل لها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تعالی وَقُونِي لِي سَتْرَا میرے حضور نے فرمایا جا جلدی کرو درخت میں بلا کے لے آؤ ان وقت جلدی آ تینو حضور بلا رہے تینو کملی والا بلا رہے مدینے دا تاجدار بلا رہے آمنہ دا لال بلا رہے حبیب خدا بلا رہے نے ادھر ویکھیا ذرا غور فرماوے جی حضرت عقیل فرماندے نے فرمایا میں اپنے کملی والے دا پیغام لے کے جدوں پہنچیا ہوں الرسالت پیغام پہنچایا ہے درخت نو جدوں میں حضور دا پیغام پہنچائے الا والاشجار انقطعت من اصولها درخت سجے ہلے آئے کھبے ہلے آئے اگے ہلے آئے پیچھے ہلے آئے اپنی جڑاں نو کھیڑدا آیا کسیٹدا آیا اپنے آپ نو میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا میں حیران ہو گیا میرے دل دے اندر اسلام پکا ہو گیا واہ کملی والے آ تیریاں شاناں وراء الورا نے جنہاں دیاں درخت بھی نہیں موڑ دے جنہاں دیاں مچھلیاں بھی نہیں موڑ دے دریاواں دے جانور بھی نہیں موڑ دے میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو درخت دے نال اولا فرما لے میرے حضور نے پیشاب مبارک فرمایا درخت نو حکم دیتا درخت واپس چلا گیا ذرا غور فرماوے اج سونے اینی دیر دے اندر اگے چل رہے نے میرے حضور فرماندے نے فرمایا اگے جا رہے نے ٹردیاں 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 غلبنی العطش غلبنی العطش میرے حضور فرماندے نے فرمایا حضرت عقیل فرماندے نے فرمایا میرے کملی والے کریم آقا دے نال میں جا رہا ہوں مینوں پیاس لگ گئی ہے پیاس لگ گئی ہے پیاس کی لگ گئی جی بولو پیاس لگ گئی ایک معجزہ تے میں حضور دا ویکھ لیا نا تے میرے دل وچ اسلام پکا ہو گیا کہ میں اس ہستی نال ہاں جنہاں دی درخت بھی نہیں موڑ دے ہن شعر ہی میرے ذہن وچ آ رہا ہے میں شعر پڑھا کر روپیے بھی ہون گے لیکن میں شعر ایتھے نہیں پڑھدا گا کدھر پڑھاں گا اونچی بولو ذرا ادھر ویکھیا جی میرے آپ فرماندے نے مینوں پیاس لگی میں عرض کیتی آقا تواڈے بوئے تو ہی پلدے پے ہیں ٹلے ہوئے جی شک پہ گیا کسی اور دے بوئے تو پل دے جی بولو سبحان اللہ آقا تواڈے بوئے تو پل دے پہ پیاس لگی کھڑی ہے میرے حضور فرمایا اچھا پیاس لگی فلم مجدہ ماء پانی بھی کوئی نہیں حضور پانی بھی حضور پتہ کہ فرمایا حضور فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمایا عقیل اسعد
چڑھو الى هذا الجبل اے پہاڑ تے چڑھو کتنے چڑھو جی تسی بھی جان دے ہو ایڈے اپنے آپ بے علم نہ سمجھو عربی بولی تسی بھی جان دے ہو اس ساتھ چڑھو الى هذا الجبل پہاڑ تے چڑھو آقا پھر فرمایا اقرأہ منی السلام تے جاوے آجے تے پہاڑ نو آکھیا جے اللہ دے حبیب دا سلام ہوئے آئے دا مطلب ہے نکلیا جتھے وہ گناہگار گناہ کرن لگیا نو سوچ لینا چاہیے دے جتھے سمجھ دے نا میں اولا کر کے کھلوتا ہوں اولا کر کے گناہ کر رہے ہیں اولا نہیں ہوندہ اتھے کم از کم پتھر روڑے تے ہونگے کوئی تاں تے ایسی کھلوتی ہے حضور پہاڑ نو سلام پہ دن دینے معلوم ہویا اللہ دی بارگاہ دے اندر گواہی دین واسطے کوئی چیز بھی بے جان نہیں جس نال کھڑ کے گناہ کرے گا قیامت نو رب دی بارگاہ میں چونے گواہی دینی ہے ہاتھ بھی دینی ہے ہر چیز نے گواہی دینی ہے درختہ دینی ہے زمین دینی ہے پہاڑا دینی ہے پتھرا دینی ہے دیوارا گواہی دینی ہے اور چلیا کتا خوش نصیب ہے وہ بندہ جن نے ذکر مصطفیٰ دی محفل چ بیٹھ کے اپنا وقت گزاریا ہوئے گا قیامت نو وہ زمین بھی گواہی دے گی وہ درخت بھی گواہی دے گا کہ فلاں بندہ ساڑھے سائے تھلے بیٹھ کے حضور دا دین سندا رہا ہے حضور دا دین سندا رہا ہے بولو سبحان اللہ اب ذرا غور فرمائیے میرے حضور نے فرمایا سلام آکھی تے نالے پتہ کیا آکھی لفظہ تے غور ہوئے جنہوں ہے لفظ سمجھ آگئے نا میری تقریر انہوں سمجھ آگئی کی حضور نے نہیں فرمایا پہاڑ نو آکھی جلدی کر کی دے پانی دے کی کر تو انہوں پتہ حضور فرما دیں دے ہو پانی تے جنہ دی انگلہ میں چو پانی جاری ہو گئے جنہ دے انہوں نے کوئی مسئلہ سی نہیں حضور نے کی فرمایا ان جملہ میں بولنے لگا ترجمہ ادھر بیکھا جی لکھے ہو ان کانا فی کا ماءن فسقنی اگر تجھ میں پانی ہے اگر تجھ میں پانی ہے فسقنی مجھے پلا دو اب حضور کے اس جملے میں راز کیا تھا حضور فرماتے جا پانی پینا ہے تے وہ تو بس سلام کمی تک پانی دے تے مل جانا سی نا حضور نے یہ فرمایا اگر پانی ہے تو دے دے حضرت عقیل فرماتے میں گیا سلام کہا میرے کان میں آواز آئی وعلیکہ وعلیکم تو آڈے تے بھی ہوئے تے سونے تے بھی ہوئے سلام دا جواب میں کہا جی پانی چاہی دا تے پہاڑ نے جدو ایک گل سنی نا چیخ ماری چیخنے کی آواز آئی بولیے ذرا تے میرے کان میں کیا آواز پڑی پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہوئے کان میں کیا آواز پڑی توجہ ہے یہی میرے موضوع کا مقصد تھا بس جو ابھی بیان ہونے لگا ہے تے پہاڑ دے کولو کی گل سنی میں پہاڑ کولو کی سنی گل پہاڑ بول کے کی آخ دے انا منذ یوم انزل اللہ هذه الآیہ یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قرآن اتریا پہاڑ کہنے لگا اوہ عقیل سونے حضور نو جا کے عرض کرو جدو قرآن دی آیت اتری سی نا آیت او لوکو او ایمان آلے ہو اپنے آپ نو بھی بچا لوے آجے تے اے اپنی اولاد نو بھی بچا لوے آجے جہنم دی آگ تو اس جہنم دی آگ دی کیا سڑنا ہے لوکاں بھی سڑنا ہے تے پتھراں بھی سڑنا ہے وقودها الناس والحجارہ ایتھے پتھراں بھی سڑنا ہے لوکاں بھی سڑنا ہے تے پہاڑ کہنے لگا کملی والے آ اے قرآن دی آیت جدو اتری دا
تے مینوں پتہ لگ گیا تے اس پہاڑ دے پتھراں نے بھی جہنم دے اندر سڑنا ہے تے لوکاں بھی سڑنا ہے تے جہنم دی اگ میرے سامنے آ گئی تے اس جہنم دے خوف دی وجہ نال میرا پانی خشک ہو گیا ہے، میرے اندر پانی نہیں رہ گیا۔ تے جدو حضرت عقیل نے حضور دی بارگاہ دے اندر جواب عرض کیتا جا کے تے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حضرت عقیل فرماندے نے فرمایا میرے حضور نے اصل دے اندر مینوں سمجھانا سی، مینوں دسنا سی، مینوں سبق دینا سی۔ عقیلا اے او جہنم ہے جس جہنم تو پہاڑ بھی ڈردے نے تے انسان نو بھی ڈرن دا حق بندا ہے، اونوں بھی ڈرنا چاہیے، رب دی عبادت کرنی چاہیے۔ جڑا ڈر جاوے گا وہ پل صراط لنگ جائے گا تے جنت لگا جائے گا۔